الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک حدیث کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو، یعنی جو اس کے بھوکا رہنے کی وجہ سے آتی ہے، اور دور بھی بیٹھا ہوا ہو انسان تو پیٹ میں آنچ سے ایک بھوکے رہنے کی وجہ سے تو نارمل ایک بو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص قسم کی اس میں ایک اسمیل ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کہ روزہ اللہ کے لیے تھا اور روزے سے بندہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، غیبت بھی نہیں کرتا، بد نگاہی بھی نہیں کرتا، بد کلامی بھی نہیں کرتا، بدگمانی بھی نہیں کرتا، تو یہ بو جو ہے، بو اسمیل جی، جس میں تھوڑی سی انسان کو اسمیل ایسی لگتی ہے جو ناپسندیدہ ہے، لیکن رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اور آپ کو جو مشک کی خوشبو پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ کو روزے دار کے پیٹ کی یہ بو پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ روزے کے حال میں ہے، بھوکا ہے۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک خوشی تو ہے جب وہ افطار کرتا ہے کھانے کے لیے تو انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن بیچارہ اذان کا انتظار کر رہا ہے کہ غروب ہوگا، اذان ہوگی تو بے شک میری پسندیدہ طلب چیزیں رکھی ہے، لیکن ہم اس کو اسی وقت کھائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جب کھانا شروع کرتا ہے تو انسان کو جسمانی طور پر کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ بھوک کا وقت میرے ختم ہو گیا، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، روح افزا پیتا ہے، کیا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے، اور جسم کی تمام ریکوائرمنٹ وہ پوری کر رہا ہے۔ تو یہ تو مادی خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ پاک کی ملاقات ہوگی، کیا ہوگی دوستو؟ اللہ پاک کی ملاقات۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ پاک اپنی ملاقات کا جذبہ عطا فرمائے۔ جی، کائنات عالم میں کتنا حسن و جمال ہے، لیکن ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اکثر بتایا ہے آپ کو کہ گلاب کی ایک پھول کی پنکھڑی لے لیجئے، اس میں کتنی چیزیں ہیں، وہ جاذب نظر ہوتی ہے، اس میں حلاوت ہے، اس میں تراوٹ ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں چکناپن ہے، اس میں خوشبو ہے کہ نہیں ایک پھول کی پتی میں؟ تو جو پھول کی پتی چند گھنٹے کے بعد مرجھا جائے گی اور اس کی تمام رعنائی، حسن و جمال، کشش، زیبائش، حلاوت، تراوٹ سے مراد وہ جو تر ہوتا ہے اس کو مسلیے تو اس میں پانی کی ٹائپ سے چیز نکلتی ہے، یہ سب کی سب چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک نے ایک پھول کی کنکھڑی کے اندر کتنا کمال رکھا ہے۔ تو وہ خالق جو اس کائنات عالم کا خالق و مالک ہے، حسن و جمال کا خالق ہے، وہ خود کتنا بڑا حسین و جمیل ہوگا، تو انسان کو اس سے ملاقات ہوگی۔ حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب آپ مناجات دوست پڑھیں گے جی، تو
تو مناجات میں بے شمار مواقع پر نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ملاقات کا شوق مانگا ہے. جی مثال کے طور پر ایک دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. جی اے اللہ، دنیا کی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو، ہر چاہت، ہر طلب کو کس سے ختم کر دے؟ اللہم اقطع عنی، مجھ سے دور کر دے، کاٹ دے، حاجات دنیا، دنیا کی ہر حاجت کو، کس سے؟ بالشوق الی لقائک، اپنی ملاقات کا شوق ایسا دیجیے اللہ مجھے کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی طلب جو سے بولیے. ہاں یہ بتاؤ ایسا ہے؟ ہم لوگ تو تھوڑی سی چیز کے طلب کے لیے جان کی قربانی دے دیتے ہیں. جی جبکہ جو بھی چیز آپ طلب کر رہے ہیں، ہم طلب کر رہے ہیں، ہم بھی فانی اور ہماری طلب بھی ختم ہونے والی ہے. کوئی بھی چیز آپ طلب کیجئے، بنگلہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی مانگیے. ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے مہنگی ترین گاڑی خریدا کر کے آئی اور باس تیاری کر رہے ہیں گاڑی میں فیملی کو ساتھ جانے کے، ہارٹ اٹیک ہوا. اور ایسا بھی ایک فیملی کو میں نے دیکھا، نیا مکان بنایا اور اوپننگ ہے، سب لوگ دوست لوگ گھر جا رہے اوپننگ کے لیے، اور یہ صاحب اپنی پوری فیملی کو 0 پوائنٹ گاڑی میں لے کے چلے. اشارے پہ ایکسیڈنٹ ہو گئی، پوری فیملی انا للہ و انا الیہ راجعون. جی تو ہمارے نبی کتنے سچے نبی ہیں. کیا کہا؟ وقتا عنی، کاٹ دے، یعنی اس چیز کو مجھ تک آنے ہی نہ دیجئے. مثال کے طور پر ایک اچھا موبائل ہے تو ہم سوچتے یار آج کل سب سے اچھا موبائل کیا ہے؟ ڈر سے نہیں بولو گے میرے ہیں کیا ہے؟ چل مجھے کہنے ہی نہیں آئے گا. اس کی طلب ہوتی ہے ہم کو، تو کس کس شوق میں جاتے ہیں؟ جی جاتے نہیں جاتے؟ تو حضور کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز کی طلب ہم تک آنے ہی نہ دیجیے اللہ، میرے دل میں اس کی طلب ہی نہ. وقت عنی حاجات دنیا، دنیا کی ہر حاجت کو مجھ تک آنے مت دیجیے، ختم کر دیجیے. اور کس چیز سے ختم کیجیے؟ بالشوق الی لقائک، اپنی ملاقات کا شوق دے دیجیے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے میرا رسول، اللہ کی قسم یہ بات غیر رسول غیر نبی کر ہی نہیں سکتا. کیا؟ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ، ایک آدمی دنیا کی ایک چیز کو طلب کرتا ہے، وہ چیز اس کو مل بھی جاتی ہے. جی برانڈڈ جوتا، ارے وہ تو پیشاب خانہ ہی میں جائے گا چاہے کتنا ان برانڈیڈ. اب برانڈیڈ جوتے میں کیا فرق ہے ذرا بتائیے تو مجھے؟ دونوں پاؤں میں پہنا جاتا ہے، لیکن پیسہ والوں کے دماغ کا ایک مالی خلیہ ہے. مالی خلیہ سمجھتے ہو؟ نہیں، پاگل پن کہ میں برانڈیڈ جوتا پہنے ہوا ہوں. ارے آج کل لوگ چڈی برانڈیڈ پہن رہے تھے، اس میں بدبو ہوتی ہے یا خوشبو؟ بتاؤ، بولو تاکہ تمہارے بھی دل سے محبت نکلے. بھائی تمہارے ہی جسم کی بدبو تمہارے برانڈیڈ چڈی کو کیا کر دیتی ہے؟ بولو نا زور سے. گندا نہیں، بدبودار کر دیتی ہے. تمہارے جسم کا پسینہ اس برانڈیڈ چڈی کو بھی بدبودار کر دیتا ہے، لیکن دماغ میں بخار ہے برانڈیڈ. جی ارے برانڈیڈ ایمان پیدا کرو کہ اللہ تم سے پیار کر لے. میں نے ایک دن سنائی تھی نا ایک بات، لوگ جنت مانگتے. حضور نے فرمایا کہ سلمان بتایا تم کو، السلمان تشتاق الی الجنہ، سلمان دعا جنت دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ سلمان فارسی ہم کو دے. بتا کیا کمال ہوگا سلمان میں. الجنت تشتاق الی سلمان،
تو حضور نے کہا کہ یا اللہ، دنیا دار کو اس کی دنیا مل جاتی ہے تو اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. جی میں نے دیکھا گاڑی نہیں خرید کر کے لائے گا تو اس کا ٹائر کو پوچھتا ہے، حالانکہ ٹائر تو پیشاب پائخانے پہ کتے پہ گزرتا ہے وہ، لیکن اس کی صفائی کر رہا ہے. کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ دکھا دوں مجھے، کل چلتا آج دکھاتا ہوں. جی کیوں؟ اس نے دل کو اٹکا دیا ٹائر سے گاڑی کے. تو حضور کہتے ہیں دنیا دار اپنی دنیا سے خوش ہو تو میں کس سے خوش ہوں؟ نہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي، اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میری آنکھ کو من عبادتک، اپنی عبادت سے ٹھنڈا کیجئے، کیونکہ وہ ٹھنڈک ہمیشہ رہنے والی ہے. اور ٹائر کو کتنا صاف کر لو، برانڈڈ جوتا کو کتنا اچھا برانڈڈ لے لو، وہ پیشاب ہی لگے گا اس کو، پائخانہ ہی لگے گا، گرد و غبار ہی لگے گا اس کو. جی لگے گا نہیں لگے گا؟ تو محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ جی محنت ہونی چاہیے کہ عبادت برانڈڈ ہو جائے، ایمان برانڈڈ ہو جائے. تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب اللہ سے ملے گا، ملاقات ہوگی کس سے؟ اوہ وہ دن آنے والا ہے یار. جی ایک دن ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک بدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک بدو آیا ادھر بیٹھ گیا. بدو گاؤں کے لوگ کو بولتے ہیں. تو اس نے ایک اللہ کی لمبی تعریف کی جس کا وقت نہیں ہے ابھی، بہت لمبی تعریف کی، ایسی تعریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کے خوش ہو گئے کہ یار یہ بڑے میاں کیا تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. اس کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی یاد آئے گا تو سنا. اور لمبی تعریف کرنے کے بعد اس نے 3 دعا مانگی. اللہم اجعل خیر یومی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، وخیر عملی خواتمہ، وخیر یومی یوم القاک فیہ. اے اللہ میں آپ سے 3 بات کہتا ہوں. اللہ کے پہلے بہت تعریف کیا، ایسی تعریف جو کبھی کسی نے نہیں کی تھی. اور حضور سن رہے ہیں. اے اللہ میرا آخری عمر سب سے کیا مطلب کہ مجھے پوتا سے محبت ہو، بیٹا سے محبت ہو. بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا بھائی، میں بھی بوڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے مجھے بچائے. کہو آمین. اور آپ اللہ آپ کو بھی بچائے. بوڑھے آدمی کو بیٹی، پوتا، ناتی، نواسا، مکان، دکان سے بہت محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو محبت بڑھتی ہے. اللہ اس عذاب میں مجھے نہ مبتلا کیجیے گا. ہاں یاد رکھو اختر اس بات کو. جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، دنیا چھوڑنے والا ہے، تو اس کو اولاد کی محبت کاٹتی ہے. قرآن نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں. یاسین شریف پر ایمان ہے، پڑھتے ہو؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے مزاج گھٹتا ہے، بچے کی طرح ہوتا رہتا ہے وہ. صحیح. تو کہا اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری آخری عمر جو ہو وہ عبادت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، دنیا میرے دل میں نہ ہو. دل میں صرف میرا اللہ ہو، میرے پوترے نہ ہو، میرے نواسے نہ ہو، میری بیٹیاں نہ ہو، میرے بیٹے نہ ہو، دکان نہ ہو، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، کاروبار کچھ نہیں ہو. دل میں کیا ہو؟ اللہ. دیکھو چھوٹا سا بچہ کیا باری بات کرتا ہے، اللہ. جی یہ تقریر سے مجھے بھی نہیں ملے گا، اس پر محنت کرنا چاہیے. تجربہ یہی ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا تو فکر کس کی ہوتی ہے؟ موبائل کی. یہ لے کچھ اور کہہ رہا ہے، کہتا ہے موبائل کی فکر ہوتی ہے کہ میرا موبائل کون لے لے گا. یہ بھی ایک بیماری ہے آج کل. جی بیوی، بچے، مکان، دکان نہیں. جیسے جیسے مرنے کے قریب جاؤ ان سب کو دل سے نکالو. یہ نکلتا نہیں ہے، نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جی تو کہا سب سے آخری جو ہماری زندگی کا دن ہو عبادتوں میں گزرے، کسی کی یاد نہ آئے سوائے تیری یاد کی. اچھا بھائی، وخیر عملی خواتمہ، اور مرنے کے قریب کا جو وقت ہو اس دن میں اللہ سب سے بہترین عمل جو تجھے پسند ہو اس میں میں مشغول ہوں اور میری جان نکل جائے. یہ نہ کہوں ارے میری بیٹی آ گئی
ارے وہ میرا بیٹا آنے والا تھا، آ گئی، وہ میری پوتی کدھر ہے، پوتا کدھر ہے، ناتی کدھر ہے، نواسا کدھر؟ نہ، لوگ پوچھتے مرتے وقت والے کو پوچھو، وہ کہتے وہ آ گیا بیٹا. ارے بیٹا آیا نہیں آیا، تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، بیٹا کو پوچھ رہا ہے بھائی. تجربہ ہے، تجربہ ہے. مرنے والا کہتا ہے بیٹا دبئی سے آیا، لے جا رہا ہے اللہ کے پاس، ڈھونڈ رہا ہے بیٹا کو، بیٹی کو. توبہ توبہ، اللہ اس عذاب میں ہم کو نہ پھنسائیے گا. ہاں، دو بات کہی اس نے. اور وجعل خیر جی یومی یوم القاک فیہ، اے اللہ مرنے کے بعد جو میری آپ سے ملاقات ہونے والی ہے وہ سب سے اچھا دن ہو. کیوں؟ اس دن کس سے ملاقات ہوگی؟ رب العرش العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض. یہ سب اللہ کے نام ہیں، ان سے ملاقات ہونے والی ہے. کن سے؟ یہ سب نام کس کے ہیں؟ اللہ. یاد ہے آپ کو؟ کیوں نہیں یاد ہے بھائی؟ اللہ کا بھی نام، کرکٹر کے سارے نام یاد ہیں آپ کو، اس کے سارے جی کارنامے یاد ہے، کس نے کتنا سکسر مارا، کس نے کیا ریکارڈ قائم کیا. اور اللہ ہی کا نام 99 نہیں یاد ہے ہم کو. تو اس نے کہا سب سے اچھا دن وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو، تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق فرمائے، آپ کو بھی توفیق فرمائے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی دوستو جی، تھوڑی سی. کس پر؟ اپنے دل پر، اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی. اللہ ہم کو توفیق دے. بس بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.